محترم المقام نگران کار محفل و محترم المقام سرپرست ادارہ، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ ہم آج کی اس دنیا کی سب سے بہترین محفل میں شرکت فرما ہے۔ محترم سامعین، لیلۃ القدر کی فضیلت و برکت و انوار اتنے بلند ہے کہ پروردگار عالم نے اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے پورا کا پورا ایک سورہ قرآن مجید میں نازل فرما دیا۔ حالانکہ سال بھر میں کئی راتیں ہیں اور ان راتوں میں معزز بزرگ راتیں ہیں، شب معراج ہے، شب برات ہے، مگر کسی بھی رات کے تعلق سے پروردگار عالم نے سورہ نازل نہیں فرمایا، مگر شب قدر کے تعلق سے پروردگار عالم نے ایک مکمل سورہ نازل فرما دیا اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ ساری راتوں میں سب سے افضل ترین رات شب قدر ہے، اور پھر اس بات سے بھی اندازہ لگائیے کہ پروردگار عالم نے امت محمدی پر جو انعامات کیے اس میں سے یہ ایک ایسا بڑا انعام ہے، انعاموں میں سے بھی ایک ایسا بڑا انعام ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اتنا چاہتا ہے کہ آپ کی امت میں جب یہ خیال کیا گیا کہ اگر ہماری عمریں بھی بڑی ہوتی تو ہم بھی پھر 1000 مہینوں تک دن میں جہاد کرتے اور رات بھر عبادت کرتے، دوسری امتوں میں جو لوگ اتنے عبادتیں کر کے ایسا جہاد کر کے آگے بڑھ گئے ہم بھی کرتے۔ بس یہ خیال ہونا تھا، تھوڑا سا دل مغمون ہونا تھا، دل میں یہ کیفیت پیدا ہونا تھا کہ کاش ہماری بھی اتنی عمریں ہوتی۔ تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب اور ان کی امت کو وہ اتنی محبت کرتا ہے کہ یہ سورہ نازل فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات میں 1000 مہینے جو 83 سال 4 مہینے جو ہوتے ہیں اتنی عبادت کا ثواب ایک رات میں، اور پھر اس سے بہتر فرمایا گیا۔ یہ کم سے کم ہے، اس سے بہتر کتنا ہے، چاہے وہ 2000 مہینے ہو یا 3000 مہینے، وہ کتنا بہتر ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ صرف اللہ نے فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے جب اس سورہ کو نازل فرمایا اور یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر کو قدر کیوں کہتے ہیں؟ قدر کے 2 معنی نکلتے ہیں، ایک معنی بزرگی کے ہے اور دوسرے معنی ہے تنگی کے۔ بزرگی اس لیے کہ یہ رات تمام راتوں میں بزرگ ہے، سب سے افضل ہے، تمام راتوں میں افضل ہے، اور پھر دوسری بات یہ تنگی اس لیے کہ اس رات میں اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے اور ہر طرف فرشتے پھیل جاتے ہیں۔ علماء اکرام یوں بیان فرماتے ہیں کہ بعض روایتوں میں یوں آیا ہے کہ اللہ کے پاس سے فرشتے اتنے نازل ہوتے ہیں کہ گروہ در گروہ آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ اس رات میں ایک روایت یوں ملتی ہے کہ جو بندے اس رات میں اللہ کے بندے عبادت کرتے ہیں ان کو فرشتے سلام کرتے ہیں، اور خاص مخصوص جو بندے اللہ کی کلام کو پڑھتے ہیں یا اللہ کی کوئی بھی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کو روح الامین جبرائیل علیہ السلام بھی سلام فرماتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام یا فرشتے نیک بندوں سے، مومنین بندوں سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کو گلے لگاتے ہیں تو رخت طاری ہو جاتی ہے، جسم پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بھی علامتیں بیان کی گئی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سلام بھیجتا ہے ان بندوں پر جو اس کا ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں، جو اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ رات بڑی بزرگی والی رات ہے۔
اور پھر اس روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جس کے 600 بازو ہیں، 2 پر آپ کے جو ہے کبھی نہیں کھلتے، مگر جب شب قدر ہوتی ہے تو اس رات میں وہ کھل جاتے ہیں اور مشرق سے مغرب تک پھیل جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی جو ہے فرشتوں کا جو نزول ہوتا ہے تنگی بھر جاتی ہے، تو اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ قدر کے ایک معنی یہ بھی لیے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس رات میں پروردگار عالم مغرب سے لے کر فجر تک جو ہے اس رات پر رحمت برساتا ہے، برکتیں اور انوار ہوتی ہیں۔ پھر ہم کو چاہیے کہ اس رات میں جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کرتے جائیں، کیونکہ اللہ کا ذکر یہ بھی فرض ہے، دن رات اللہ کا ذکر کرنا ہے، اٹھے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ محترم سامعین، اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ ہم مہدویوں کا جو عمل ہے وہ اس رات میں عشاء کی نماز کو تاخیر سے، یعنی آدھی رات کے بعد مسجد میں جا کر امام کے ساتھ مسجد میں اذان دے کر نماز پڑھتے ہیں، تو ہمارے اس عمل پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں کہ اتنی بڑی رات میں آپ لوگ مسجد میں جا کر آدھی رات کو اذان دیتے ہیں اور پھر جو ہے صرف عشاء کی نماز اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، صرف اتنا ہی عمل کرتے ہیں، یہ اتنی بڑی بزرگ والی رات ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے، آپ بخاری شریف کو اٹھا کر دیکھیے، بخاری شریف میں آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث ملے گی، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ کو جو ہے یہ حدیث شریف ملے گی۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رمضان کی آخری طاق راتیں آتی تو آپ اپنی عبادتوں کو بڑھائے تھے۔ تو آپ یوں حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یوں ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب 23ویں رات آئی، یعنی 22واں روزہ جب ختم ہوا، اس اور 23واں روزہ جو دوسرے دن ہوتا ہے ان دونوں کے درمیانی رات تھی، اس میں آپ نے ہم کو نماز پڑھائی کچھ دیر تک، اور پھر جب 25ویں رات آئی ماہ رمضان کی تو آپ ہم کو اور دیر تک نماز پڑھائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب 25ویں رات کو آپ نے آدھی رات تک نماز پڑھائی تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور یہ کہا کہ اگر اور آپ ہم کو نفل نمازیں پڑھاتے تو ہمارے لیے بہتر ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بیان فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ پلٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا کہ دیکھو ابو ذر، جو شخص اس رات میں، یعنی کہ کوئی بھی رات میں جب بندہ اپنے امام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ اتنی دیر کھڑا ہوتا ہے جتنی دیر ان کا امام نماز پڑھاتا ہے اور وہ امام کے ساتھ واپس چلا جاتا ہے تو اس کو ساری رات کا ثواب گنا جاتا ہے۔ دیکھیے کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ صرف امام کے ساتھ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، اور پھر بعض علماء نے یہ بھی لیا کہ ہر روز جو شخص عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور پھر امام کے ساتھ وہ گھر کو واپس جاتا ہے تو اس کو ساری رات کا ثواب ملتا ہے۔ تو پھر یہاں پر بھی دیکھیے آپ کہ ہم لوگ جو شب قدر کی رات میں صرف جو ہے 2 رکعت دگانے کی فرض نماز کی نیت سے مطابعت المہدی الموعود علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں اور پھر اتنی دیر قیام کرتے ہیں مسجد میں جتنی دیر امام کھڑے ہوتے ہیں، مرشد کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ جب گھر کو واپس جاتے ہیں ہم بھی واپس جاتے ہیں، تو یاد رکھیے اس حدیث کے مطابق ہم کو بھی ساری رات کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک روایت یوں ہے، یہ قول اور یہ ائمہ کا جو مسلمہ مسئلہ ہے کہ جو شخص نماز کے انتظار میں وقت گزارتا ہے اس کو نماز ہی میں شمار کیا جاتا ہے، اس کا وہ وقت بھی نماز میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے صرف رات ہی نہیں، ہم مہدوی لوگ تو جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تب سے اس نماز کا انتظار کرتے ہیں، ساری رات ہی نہیں بلکہ اس رات کا اور اس نماز کا، بلکہ اس سے کافی پہلے سے پہلی رمضان سے جو ہے جب چاند دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے شب قدر کی جو 2 رکعت
نماز ہوتی ہے فرض نماز، وہ ہمارے لیے انتظار بن جاتی ہے کہ کب وہ رات ہم کو ملے گی، کب ہم سے پیر و مرشد کے پیچھے 2 رکعت فرض نماز دوگانا ادا ہوگا۔ تو اس اعتبار سے ہمارا پورا وقت اسی نماز کے انتظار میں گزرتا ہے۔ محترم سامعین، اور ایک بات یاد رکھیے کہ یہ کہنا کہ صرف 2 رکعت نماز پڑھنے سے پوری رات کا ثواب کیسا ملتا ہے، تو یاد رکھیے یہ سوال کرنے والے وہ دینی تعلیمات سے واقف نہیں ہوتے ہیں، وہ احادیث سے واقف نہیں ہوتے ہیں، اور پھر فقہ کی کتابوں کو وہ نہ پڑھتے ہیں نہ کسی سے پوچھتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ جو لوگ حج کو جاتے ہیں ان سے آپ یہ پوچھئے کہ حج کو جانے کے بعد عرفات کے میدان میں کم از کم تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو ایمبولینس میں اس کو لایا جاتا ہے عرفات کے میدان میں، تاکہ وہ اس دن تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی حاجی وہ کہیں بھی رہے مگر اگر عرفات کے میدان میں جس دن کھڑا ہونا ہے وہ تھوڑی دیر بھی کھڑا ہو جائے تو مجھے زندگی بھر کے روزوں سے بہتر ہے، فرماتے ہیں زندگی بھر کے روزوں سے بہتر ہے کہ وہ عرفات کے میدان میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو جائے۔ تو آپ یاد رکھیے اتنا جب کہا گیا کہ حج کو جب لوگ یہاں سے اتنی دور تک جاتے ہیں، اتنا وقت دیتے ہیں، تو وہاں پر صرف یہ بات بتائی گئی کہ عرفات کے میدان میں کم از کم اس کو تھوڑی دیر کھڑا ہونا ہے اور وہ زندگی بھر کے روزوں سے بہتر ہے۔ تو پھر یاد کیجئے کہ شب قدر کی ایسی رات ہے جس میں اگر کوئی بندہ اپنے امام کے ساتھ تھوڑی دیر بھی کھڑا ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے امام کے ساتھ اتنی دیر کھڑا رہے جتنی دیر امام کھڑا رہے، اور پھر جب وہ امام کے ساتھ واپس جاتا ہے تو اس کو ساری رات کا ثواب گنا جاتا ہے۔ تو ہمارا یہ عمل ہم مہدویوں کا یہ عمل کہ اتنی بڑی رات میں بھی نماز کے انتظار میں گزارنا، اور پھر عشاء کی نماز اور دوگانہ فرض کو مطابعت المہدی الموعود علیہ السلام کہہ کر امام کے ساتھ با جماعت پڑھنا اور پھر امام کے ساتھ واپس جانا، یہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث کے مطابق صحیح اور درست ہے۔ اب رہی دوسری بات کہ ہم لوگ آدھی رات کو جو اذان دیتے ہیں، یہ بھی آپ دیکھیے فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی مسجد میں کسی نماز کا وقت پر اگر نماز نہ ہو اور وقت گزر جائے اور کافی وقت کے بعد نماز کے وقت کے درمیان میں اگر کوئی آخری نمازی جو کوئی بھی نماز پڑھنے والا آئے تو یہ اس پر لازم ہے کہ وہ اذان دے کر نماز پڑھے۔ تو پھر اس اعتبار سے ہم لوگ عشاء کی نماز مسجد میں ابتدائی وقت میں نہیں جاتے، جب آخری وقت میں جاتے ہیں تو اس فقہ کے اعتبار سے ہم لوگ اذان دے کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہمارا اذان دینا بھی فقہ کے اعتبار سے شرع مبین کے مطابق صحیح اور درست ہوا۔ ہمارا کوئی بھی عمل قرآن اور حدیث کے مطابق قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتا ہے اور اس سے ہٹ کر نہیں ہوتا ہے۔ محترم سامعین، ایک بات اور یاد کیجئے کہ جہاں شرع مبین نے وقت بھی رکھا ہے، وقت کے ساتھ یہاں سے اگر بات شروع کی جائے تو صحیح ہوگا کہ آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے جب قرآن مجید کو نازل فرمایا اور قرآن مجید میں نماز کا حکم دیا، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ آقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کہیں بھی پروردگار عالم نے یہ نہیں فرمایا چاہے وہ 70 مقامات پہ ہو یا 700 مقامات پہ، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے یہ نہیں فرمایا کہ فرض اللہ تعالی نماز قائم کرو یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، ایسے الفاظ نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ آپ کو یہ ملے گا کہ آقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، صرف نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ اسی اعتبار سے جب ابتدائی دور تھا اسلام کا، مکے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کر رہے تھے، لوگوں کو نماز کی ترغیب دے رہے تھے، تو وہاں پر ابتدائی دور میں شب معراج سے پہلے صرف 2 نمازیں ہوتی تھی، ایک سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور دوسری نماز سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہوتی تھی۔ جب معراج شریف ہوئی
اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال تھی، اور جو ہے آپ اس کے بعد ہی جو ہے 2 مہینے یا 3 مہینوں میں آپ مدینے میں جو ہے ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو پھر یاد رکھیے کہ جب معراج شریف نصیب ہوئی تو اس وقت آپ کو 5 نمازوں کا حکم ہوا، اور 5 نمازوں کے ساتھ معراج ہی کی رات میں یہ بھی طے ہو گیا کہ کون سی نماز کب پڑھی جائے گی، اور کون سی نماز کا کون سا وقت ہوگا، کون سی نماز میں کتنی رکعتیں ہوں گی، یہ سب معراج کی رات میں جو ہے طے ہو گیا۔ یہاں تک کہ عشاء کی نماز کا بھی وقت مقرر ہو گیا، اور وتر کی نماز، یہ سب جو ہے دوسری جتنی بھی نمازیں ہیں یہ سب معراج کی رات میں طے ہو گئی۔ اب شرع مبین نے ہر نماز کا جو وقت رکھا ہے اس کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یاد کیجئے کہ جو فجر کی نماز کا وقت ہے، صبح کے وقت، صبح صادق جب کالی رات پر سفیدی چھانے لگتی ہے تو پھر جو ہے سورج کے نکلنے تک، یعنی 1 گھنٹہ 10 منٹ یا 5 منٹ جو بھی وقت ہے وہ وقت فجر کا رکھا گیا۔ ظہر کا وقت کب رکھا گیا؟ جب سورج ہمارے سر پر ہوتا ہے، زوال کا وقت ہوتا ہے، سورج ڈھلنے لگتا ہے، اس وقت سے لے کر ہمارا جو زمین پر سایہ پڑتا ہے، جب وہ 2 چند ہو جائے، یعنی جو ہے ہمارا سایہ ڈبل ہو جائے، تب تک ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہے اس کے بعد سے مغرب کا عصر کا وقت جو ہے شروع ہو جاتا ہے، اور عصر کا وقت سورج کے، آفتاب کے جو ہے غروب ہونے تک ہوتا ہے، اور جو ہے مغرب کا جو وقت ہے سورج کے غروب ہو جانے کے بعد سے 1 گھنٹے تک رہتا ہے۔ جب تارے کثرت سے نکل جاتے ہیں تو پھر عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جو ہے صبح کی جو سفیدی ہوتی ہے تب تک جو ہے عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ یہ بھی معراج شریف میں طے ہو گیا۔ اب اس اعتبار سے اس بات کو تفصیلی طور پر سننے کے بعد یاد رکھیے کہ مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت اگر 1 بجے سے 5 بجے تک رکھا گیا ہے اور اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو پھر اگر کوئی شخص 1 بجے نماز پڑھتا ہے ظہر کی نماز، اور دوسرا شخص 2 بجے، تیسرا شخص 3 بجے، کوئی اور جو ہے 4 یا 4:30 بجے پڑھتا ہے، تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لازمی طور پہ شرع مبین کے مطابق، شریعت کے قانون کے مطابق اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس نے شریعت نے جو وقت رکھا تھا اس وقت کے درمیان میں اس نے نماز ادا کر لی، اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ شریعت کا قانون ہے۔ اسی اعتبار سے عشاء کی نماز کا وقت جو ہے جب رات میں کثرت سے تارے نکل جاتے ہیں، سورج کے غروب ہونے کے بعد سے 1 گھنٹے کے بعد سے جب کثرت سے تارے نکل جاتے ہیں تو صبح صادق تک جو ہے اس کا وقت ہوتا ہے، تو ہمارا جو عشاء کی نماز آدھی رات کے بعد پڑھنا ہے وہ شریعت کے قانون کے مطابق اسی وقت کے اندر پڑھا جانا ہے۔ اس سے جو ہے ہماری نماز پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ محترم سامعین، اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ اس نماز کے اندر ہم لوگ جو 27ویں ہی شب کو کیوں پڑھتے ہیں، اور پھر یاد رکھیے کہ یہ دولت صرف ہم مہدویوں کو نصیب ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ فقیر یہ بات کہتا ہے کہ شب قدر کا حقیقی ثواب، لیلۃ القدر کا حقیقی ثواب اور اس کے برکات صرف مہدوی حاصل کرتے ہیں، کوئی اور حاصل نہیں کرتا۔ اور یہ بات یہ فقیر اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ بخاری شریف یہ ساتہ کی کتابوں میں سے اس میں بھی معتبر کتاب ہے۔ اس کتاب کو آپ اٹھا کر دیکھیے، 1878 حدیث نمبر ہے، باب الصیام کے اندر آپ کو یہ حدیث ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص شب قدر کی رات میں ایمان اور یقین کے ساتھ قیام کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جو شخص ایمان اور یقین کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یقین کے ساتھ اس رات میں قیام کرتا ہے، شب قدر کا لفظ آیا ہے، شب قدر کی رات میں جو قیام کرتا ہے اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو پھر معلوم یہ ہوا کہ جو شخص یقین سے عبادت کرتا ہے اس کی عبادت قبول ہوتی ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو شک میں عبادت کرتا ہے، جو متشکی ہوتا ہے، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو پھر یہاں پر دیکھیے کہ جب سورہ قدر نازل ہوا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ شب قدر کب ہے اس کو بتانے کے لیے باہر نکلا تو دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، اور جو ہے جب میں ان کے جھگڑے کو سلجھانے کے لیے ان کے پاس گیا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ سے شب قدر کو بھلا دیا گیا، مجھ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو شب قدر کا وقت دیا تھا وہ بھلا دیا گیا فرماتے ہیں آپ۔ تو یہاں پر اس واقعے کو روکتے ہوئے ایک نقطہ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو مسلمان لڑ رہے تھے، ان لوگوں کے پاس ان کی لڑائی کو چھڑانے کے لیے آپ گئے تو پھر شب قدر بھلا دی گئی، تو پھر معلوم یہ ہوا کہ لڑائی سے کتنا نقصان ہوتا ہے، لڑائی سے کتنی جو ہے امت کو نقصان ہوا، ان دو مسلمانوں کے لڑنے سے کتنا نقصان ہوا۔ اور پھر اس کے علاوہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے وہ بھلا دی گئی، حالانکہ یہ اللہ کا حکم تھا، یہ مشیت الہی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ قدر کو نازل کرنے کے بعد بھی جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے بعد اس رات کا جو یقینی علم ہے کہ یہ کب ہے وہ آپ سے بھلا دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بھلا دیا گیا، اب پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ تم تاخ راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ لیکن اس حدیث کے ساتھ ساتھ بعض حدیثیں یوں بھی آئی ہے، لوگ اس کو نہیں پکڑتے اور جو ہے اس کی طرف نہیں جاتے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایتیں آپ کو ملے گی، یہ بھی صحاح ستہ کی کتابیں ہیں۔ حضرت ابی بن کعب یہ جو ہے حضرت کعب کے فرزند ہے، اور جلیل جو ہے قدر صحابی حضرت کعب کے جو ہے فرزند ہے، تابعین میں سے ہے۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ وہ یہ فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم 27ویں رات ہی شب قدر ہے فرماتے ہیں۔ صحاح ستہ کی حدیث ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم 27ویں شب ماہ رمضان کی ہی جو ہے شب قدر ہے۔ پھر اس کے علاوہ دیکھیے ایک اور ایک روایت 27ویں شب قدر کیسی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے، حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر کے اندر 3 مرتبہ پروردگار عالم نے قدر کا جو ہے ذکر فرمایا ہے، اور جو ہے لیلۃ القدر جو ہے ہر ایک کے جو ہے 9 جو ہے حروف نکلتے ہیں، اگر یہ تینوں کو جمع کیا جائے حضرت علی بیان فرما رہے ہیں، اور یہ کیلکولیشن بھی حضرت علی کر رہے ہیں، آپ بیان فرما رہے ہیں لیلۃ القدر اس سورہ میں 3 مرتبہ گنا گیا ہے، اور ہر جو ہے مرتبہ لیلۃ القدر کے 9 حروف نکلتے ہیں، اور ان تینوں کو جمع کیا جائے تو بس 27 بنتے ہیں۔ اس اعتبار سے 27ویں شب قدر ہے فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کئی ایسی حدیثیں ہیں جس سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ 27ویں شب قدر ہے، مگر پھر بھی یہ لوگ اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ جو ہے اس کو تلاش کیا جائے، اس کو تلاش کیا جائے۔ یاد رکھیے کہ اس کے علاوہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا۔ 27ویں جب شب آئی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب 25ویں شب آئی تو ہم کو آدھی رات تک آپ نے جو ہے قیام کرایا، نماز پڑھائی، اور پھر اس کے بعد جب 27ویں رات آئی تو آپ نے ہم کو آدھی رات کے بعد بھی نماز پڑھائی، اتنی دیر نماز پڑھائی کہ فلاں کے فوت ہو جانے کا خوف ہوا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ فلاں کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ سحری کے چھوٹ جانے کا، سحری کے کھانے کے چھوٹ جانے کا ہم کو خوف ہوا۔ اتنی دیر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں رات میں ہم کو جو ہے نماز پڑھائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس اعتبار سے اس حدیث کے مطابق ہم مہدویوں کا عمل آدھی رات کے بعد مسجد میں جا کر اذان دے کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور اتنی دیر تک نماز پڑھنا کہ سحری کا وقت قریب آ جائے، یہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت صحیح اور درست ہے۔ ہم پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ احادیث سے، فقہ سے، قرآن سے، سنت رسول اللہ سے وہ واقف ہی نہیں ہے۔ اگر وہ جاننا چاہتا ہے تو وہ آئے، ہمارے پاس آئے، ہمارے علماء کے پاس، مرشدین کے پاس آئے، ہم اس کو بتائیں گے کہ ہمارا یہ عمل صحیح اور درست ہے قرآن اور حدیث کے مطابق۔ محترم سامعین، اس کے علاوہ آپ دیکھیے
کہ اس نماز میں، اس نماز کو اور اس کے تعین کو، اس یقین کو دیکھیے کہ جہاں پروردگار عالم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتاتا ہے، پروردگار عالم یہ جو ہے ارشاد فرماتا ہے کہ جو ہے اب یہ رات جو تم کو بتائی گئی تھی اب وہ تم سے بھلا دی گئی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ جس کے بارے میں پروردگار عالم قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم صرف ایک بار قرآن پڑھ لو، اس کو یاد دلانا ہماری ذمہ داری ہے، آپ کا حافظہ پروردگار عالم نے بہت بلند رکھا تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ اسی سورہ میں اللہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں، روح الامین نازل ہوتے ہیں۔ تو بھلا بتائیے جب روح الامین آ رہے تھے اور پھر خود پروردگار عالم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براست جو ہے جو کچھ بھی معاملات ہوتے تھے اللہ کی طرف سے آپ کو پیش کیا جاتا تھا، تو پھر آپ پوچھ کر بتا سکتے تھے کہ یہ رات کون سی رات ہے۔ حالانکہ جو ہے جب جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں تو ان سے بھی پوچھا جا سکتا تھا، کیونکہ وہ اس رات میں اترتے ہیں کہ یہ رات کون سی ہے، مگر اللہ کے حکم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش رہے اور امت کو یہ حکم دے دیے کہ اس میں تلاش کرو۔ تو پھر تلاش کی چیز کی جاتی ہے۔ دیکھیے اگر کسی کی جو ہے یہاں پر چابی یا فون گم جاتا ہے، اس مسجد کے احاطے میں کسی کا فون گم جاتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس احاطے میں فون کو ڈھونڈو۔ ڈھونڈو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ملنے والی ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز جو ملنے والی ہوتی ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ڈھونڈو۔ پھر جب وہ مل جاتی ہے تو تلاش ختم ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو شب قدر کا تعین ہو جانے کے بعد حقیقی مہدی موعود علیہ السلام نے آ کر جب اس رات کو اللہ کے حکم سے بتا دیا کہ یہی رات شب قدر ہے، اس کے بعد بھی یہ لوگ تلاش کر رہے ہیں۔ اب آپ یاد رکھیے اگر کسی کا فون گم گیا اور وہ مل جانے کے بعد میں بھی پھر سے ڈھونڈ رہا ہے، بار بار ڈھونڈ رہا ہے، سال بھر ڈھونڈ رہا ہے، زندگی بھر ڈھونڈ رہا ہے، تو پھر اس سے بڑا بیوقوف اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر دوسری بات آپ دیکھیے کہ یہ جو رات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، سرکار دو عالم ہے، رحمت للعالمین ہے، شافی محشر ہے، ان سے بھلا دی گئی۔ تو پھر اب اس کا تعین کون بتا سکتا تھا؟ کون یہ کہہ سکتا تھا کہ یہی رات شب قدر ہے؟ آپ کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو ہے آپ کے بعد پھر نبیوں کا دروازہ بند ہو چکا تھا، پھر آپ کے بعد کلام الہی جو آخری کتاب ہے قرآن مجید وہ بھی جو ہے آخری ہو گئی تھی، اب کوئی اور کلام الہی آنے والا نہیں تھا۔ تو پھر ایسی کون سی ہستی ہو سکتی ہے جو پھر اس رات کا تعین بتا سکے؟ کوئی ملا، مفتی، چشتی، خادری یا کوئی مجتہد یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ رات شب قدر ہے۔ اگر کوئی بتا سکتا تھا تو وہ ایک ہی ذات تھی جو ہم سر رسول اللہ ہے، ختم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور معصوم عن الخطا ہے اور خلیفۃ اللہ ہے۔ وہی رات وہی یہ بتا سکتے تھے کہ یہ شب قدر ہے، کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ علمت من اللہ بلا واسطہ الجدید اليوم، مجھے ہر روز اللہ کی طرف سے نئی تعلیم ملتی ہے۔ اور پھر آپ کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ میں روح رسول سے پوچھ کر عمل کرتا ہوں۔ تو اس اعتبار سے یاد رکھیے ایسا دعویٰ کسی نے نہیں کیا، تو پھر اس اعتبار سے یہ رات کا تعین صرف ایک ہی ہستی بتا سکتی تھی، ایک ہی ذات بتا سکتی تھی، وہ ہے خلیفۃ اللہ امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ السلام۔ اب دوسری بات یاد رکھیے کہ جیسا کہ اس فقیر نے کہا کہ یہ رات جس کو نصیب ہو گئی اسی کو اس کا ثواب ملتا ہے، اور یقینی علم جس کو ہو گیا اس کو اس کا ثواب ملتا ہے، اور وہ صرف ساری دنیا میں صرف مہدوی لوگ ہیں۔ چونکہ ہمارے پاس مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے یقینی علم حاصل ہوا، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے آقا معصوم عن الخطا ہے، آپ خلیفۃ اللہ ہے، ہر روز اللہ سے پوچھ کر عمل کرتے تھے، اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، روح رسول سے پوچھ کر عمل کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ 27ویں شب ہی جو ہے لیلۃ القدر ہے، اور آپ نے اس کا طریقہ بھی بتایا کہ اس کے اندر اللہ کا حکم ہو رہا ہے۔ جب آپ کہاں میں تھے 909 ہجری تھی، مہدی موعود علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے سید محمد اٹھو اور اپنے دائرے والوں کو لے کر شکرانہ کی نماز پڑھو اور
چونکہ یہی رات شب قدر ہے ہم نے تمہارے لیے اٹھا کر رکھا تھا۔ دیکھیے کتنا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ خیال کیا جا رہا ہے مہدی موعود علیہ السلام پر کہ ہم نے تمہارے لیے یہ اس کو اٹھا کر رکھا تھا، یہ رات ہم تم کو دے رہے ہیں، تم اس کے شکریہ میں جو ہے نماز ادا کرو۔ تو اب آپ کو اسد العلماء کا لقب دیتے ہیں، آپ کے علم کو اتنا سراہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ علماؤں کے سردار ہے، یہ علماؤں کے شعر ہے، فرماتے ہیں اسد العلماء کا لقب دیا گیا۔ اور پھر وہ ہستی جو مفتیوں کے مفتی ہے، جو تمام جو ہے عالموں کے عالم ہے، ویسی ہستی اسد العلماء ہے۔ آپ جب شب قدر کی رات آئی اور اللہ کا حکم ہوا کہ شکرانے کی نماز پڑھو، تو آپ نے سب کو جمع کیا، جماعت کے ساتھ جو ہے آپ نے نماز پڑھی۔ اور پھر جو حدیث آپ کو جو ہے مشکات شریف کی حضرت ابو ذر غفاری کی سنائی گئی، اس روایت میں یہ روایت آگے ملتی ہے کہ جب 27ویں شب آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف جیسا کہ آپ نے 23 اور 25ویں شب کو مردوں کو جو ہے جمع کر کے نماز پڑھے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب 27ویں شب آئی تو آپ اپنے اہل و عیال کو اور مرد اور عورتوں کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے تھے آدھی رات کے بعد۔ یہ حدیث بھی موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں مہدی موعود علیہ السلام نے 27ویں شب کا جب یقینی علم حاصل ہو گیا، وہ بھی اللہ کی طرف سے حاصل ہو گیا، تو آپ اپنے دائرے کے لوگوں کو لے کر نماز پڑھتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ پہلی بار جب آپ نماز پڑھے، بندگی میاں شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلی بار 30 لوگ تھے اور بعد میں 72 لوگ تھے دوسرے سال۔ تو پھر اس اعتبار سے مہدی موعود علیہ السلام کا یہ عمل کہ سب کو لے کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نماز فرض ہے، کیونکہ فرض نماز کی جماعت ہوتی ہے، سنت یا نفل کی یا شکرانے کی جو ہے جماعت نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ اور پھر اس اعتبار سے بھی المہدی الموعود جو ہے، جو ہماری قوم کی کتاب ہے، اس میں نکال کر دیکھیے کہ جب شب قدر کا دوسرا دن آیا، شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے یہ نماز چھوٹ گئی، تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی قضا کر لو۔ کیوں فرمایا؟ کیونکہ وہ نماز فرض تھی اور فرض نماز کی قضا ہوتی ہے، کسی اور نماز کی قضا نہیں ہوتی۔ تو پھر اس اعتبار سے بھی یہ نماز فرض نماز ہے۔ اور پھر مہدی موعود علیہ السلام کا ان تمام کو لے کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فرض نماز ہے۔ آپ چراغ دین نبوی کھول کر دیکھیے، اس میں یہ صاف الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ جو شخص نفل یا پھر جو ہے کوئی اور سنت کی یا پھر شکرانہ کہہ کر اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو وہ گناہگار ہے، اس لیے کہ نفل نمازوں کا اور سنت نمازوں کو اتنا اہتمام سے پڑھنا یہ غلطی ہے، فرماتے ہیں۔ اگر ہماری قوم میں کوئی یہ کہتے ہیں کہ یہ نفل ہے، یہ صرف جو ہے شکرانہ ہے، یہ صرف جو ہے سنت ہے، تو پھر اس کی جماعت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف شکرانہ ہے تو وہ گھر میں ادا کر سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ مسجد میں اتنا اہتمام سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیے، ہماری قوم کی بعض مسجدوں میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ جب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتائیے یہ نماز کون سی نماز ہے، تو بعض لوگ تو اپنے ایمان کا مظاہرہ کھل کر کرتے ہیں کہ یہ فرض ہے، لیکن بعض کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے شکرانہ ہے، یہ خاموشی سے پڑھ لو، اس کی جو ہے اعلان مت کرو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس بات کا جو ہے لوگوں میں متشک کی جو ہے بات پھیل چکی ہے کہ یہ نماز کون سی نماز ہے، تو ایسے ٹائم پر امام پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کو فرض کہہ کر اگر پڑھ رہے ہیں تو اعلان کے ساتھ فرض کہہ کر نماز پڑھے، اور اعلان کے ساتھ سب کو یہ بتائے کہ یہ نماز امام صاحب فرض کہہ کر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ان پر لازم ہے۔ محترم سامعین، اب اس کے علاوہ یاد رکھیے کہ لیلۃ القدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہدی موعود علیہ السلام پر کیوں ظاہر فرمایا، یہ بھی جو ہے جو دلائل ہے اس پر جو ہے ہم کو غور کرنا چاہیے کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ رات بلا دی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا
کہ میرے بعد ایک ہستی آنے والی ہے جو میرے نقش قدم پر چلنے والی ہے، المہدی منی یقف اثری ولا یخطی، اور وہ کبھی خطا نہیں کرے گی۔ پھر اس کے علاوہ قرآن مجید سے بھی ہم کو یہ ثبوت ملتا ہے کہ قرآن مجید سے کہ شب قدر آگے آنے والی تھی، اور اس کا تعین اللہ تبارک تعالیٰ مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے کرنے والا تھا۔ اس بات کو بھی غور کر لیجئے، یہ قرآن سے ثبوت ہے۔ پروردگار عالم نے اس سورہ میں دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانتے ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جب یہ الفاظ استعمال کیے گئے تو پوری قرآن مجید میں جہاں جہاں جو ہے وما کا لفظ آیا کہ تم کیا جانتے ہو کہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے، تم کیا جانتے ہو کہ فلاں وقت کیا ہونے والا ہے، تو جہاں جہاں اللہ نے یہ اسلوب اختیار کیا کہ تم کیا جانتے ہو، یہ محمد رسول اللہ کے بعد ہونے والی چیزیں تھیں، آگے ہونے والی چیزیں تھیں۔ اسی کو پروردگار عالم نے سورہ قدر میں نازل فرمایا کہ تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب سے پوچھ رہا ہے کہ تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ جہاں جہاں قرآن مجید میں اگر مگر یا تم کیا جانتے ہو، یہ جو اسلوب ہے وہ محمد رسول اللہ کے بعد کافی عرصے کے بعد ہونے والی چیزوں کا ذکر ہے، جیسا کہ سورہ المائدہ کی 54ویں آیت میں رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے اگر تم دین سے پھر جاؤ گے۔ یہ جو اگر کا اسلوب ہے وہ بھی اس لیے تھا کیونکہ آگے وہ قوم آنے والی تھی۔ جہاں جہاں یہ آپ جو ہے قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ وما تم کیا جانتے ہو کہ وہ کیا چیز ہے، یہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے، وہ قیامت میں کھڑکھڑانے والی چیز تھی۔ قیامت کے بارے میں ذکر آیا تو تم کیا جانتے ہو کہ قیامت کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی اسلوب اختیار کیا، اور سورہ قدر میں بھی یہی ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا حقیقی تعین آگے ہونے والا تھا، اور کس سے ہونے والا تھا یہ بھی سن لیجئے۔ سورہ قیامہ کی 19ویں آیت میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثم ان علینا بیانہ، اب اس قرآن کے بیان کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اس قرآن کی بیان کی ذمہ داری ہم پر ہے، تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کو پیش فرماتا ہے، بندے کے حق میں یہ آیت پیش فرماتا ہے کہ قرآن کے بیان کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو لیلۃ القدر کا جو بھی بیان تھا، اس کی فضیلت، اس کے برکات، اس کے انوار، اس کی رحمانیت جو کچھ بھی تھی وہ مہدی موعود علیہ السلام سے ہونے والی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اتنے خوش قسمت ہیں، ہم جو ہے اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہے اتنے خوش قسمت ہیں جس رات کا برسوں سے انتظار تھا، جس کا یقینی علم لوگوں کو جو ہے تلاش میں گزر گیا، پھر جو ہے وہ علم ہم کو مہدی موعود کے صدقے و طفیل میں حاصل ہو گیا۔ ہم کو چاہیے کہ اس کا انتظار کرے، اور پھر جو ہے جب وہ رات آ جائے تو پوری تیاری کے ساتھ اس رات میں اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور عشاء کی نماز کے لیے وقت سے پہلے چلے جائے مسجد کو، اور مرشد کے پیچھے نماز پڑھے، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے جب تک مرشد مسجد میں رہے اس وقت تک نماز کے ختم ہو جانا تک مسجد میں رہے، اور اس کے بعد جب اجازت لے کر ہم واپس جاتے ہیں تو ساری رات کا ثواب ہم کو نصیب ہوتا ہے۔ محترم سامعین، یہ فقیر آپ کے سامنے اور بھی جو ہے دلائل ہے، مگر مختصر انداز میں کرتے ہوئے یہ فقیر یہ بات آخری بتا کر اپنی جگہ لے گا کہ جو دوسری نمازیں ہم پر فرض کی گئی ہیں وہ کیا ہے۔ جیسا فجر ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ بھی ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نصرانی نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی نماز کس نے سب سے پہلے ادا کی؟ کس نے سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے ادا کی، اور آپ نے اس حدیث میں یوں بیان فرمایا کہ جس وقت اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تو پھر جو ہے اس توبہ کے قبول ہو جانے پر 2 رکعت شکرانے کی نماز آدم علیہ السلام نے ادا کی تھی، وہ امت محمدی پر فرض ہو گئی، اور وہ وقت وہ تھا جو فجر کا وقت تھا جو آدم علیہ السلام نے شکرانہ ادا کیا تھا، تو اسی وقت پر امت محمدی پر وہ نماز فرض ہو گئی۔ پھر جب
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے نمرود کی آگ سے بچا لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز ادا کیے تھے جو ظہر کا وقت تھا، جو امت محمدی پر فرض ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ آپ نے جب جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے باحیات ہونے پر جو ہے یہ خوشخبری سنی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں 4 رکعت شکرانے کی نماز ادا کیے جو عصر کا وقت تھا، جو امت محمدی پر عصر کی نماز فرض ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ جب اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی تو آپ نے 3 رکعت نماز شکرانے کے طور پر ادا کیے تھے جو مغرب کی نماز کا وقت تھا، جو امت محمدی پر فرض ہو گیا۔ پھر اس کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کو جو مچھلی کے پیٹ سے بچا کر نکال لیا گیا تو آپ نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نمازیں ادا کی جو عشاء کی نماز کا وقت تھا۔ یہ پوری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو پیغمبر شکرانے کے طور پر نماز پڑھے تھے وہ امت محمدی پر فرض ہو گئے۔ تو بھلا بتاؤ کہ اتنی بڑی رات کا جو ہے جو شکرانے کی نماز ہے وہ جب مہدی موعود علیہ السلام اللہ کے حکم سے ادا کرتے ہیں تو کیا وہ فرض نہیں ہو سکتی؟ یقینی طور پہ فرض ہوگی۔ جب دوسرے پیغمبروں کی نمازیں شکرانے کے طور پر ادا کی ہوئی فرض ہے تو ہمارے مہدی موعود علیہ السلام جن کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے حکم سے آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا یہ شکرانے کے طور پر نماز پڑھنا یہ بھی فرض ہو گیا۔ محترم سامعین، پروردگار عالم سے یہ فقیر دعا کرتے ہوئے اپنی جگہ لے گا کہ جب یہ رات پروردگار عالم نے ہم کو نصیب فرمائی ہے تو اس میں صحیح معنوں میں اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات کے صدقے و طفیل میں ہمارے سب گناہوں کو اللہ معاف فرما دے اور اپنے خاص فضل سے اپنا خاص دیدار عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔